اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ جاری تھا۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب آب زمزم زہر ہو گیا تو اس کی وجہ سے پرندے فضا میں اڑنے لگے۔ اس سے قبل اس خشک وادی سے پرندے شاید گزرتے بھی نہ تھے۔ عرب کے قبائل کو معلوم ہو گیا کہ اس سرزمین پر پانی ہے، کیونکہ وہ قبائل جو تھے وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے وہاں پر پرندوں کے اڑنے کو دیکھا تو انہوں نے سمجھا کہ یہاں پرندے جو اڑ رہے ہیں شاید پانی ہوگا تو پرندے اڑ رہے ہیں۔ چنانچہ بنی جرہم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماموں زاد تھے، جب مکہ کی سرزمین سے گزرے اور شام کی جانب جانے لگے اور ان کی نظر خلاف معمول اڑتے ہوئے پرندوں پر پڑی تو انہوں نے آدمیوں کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ اس مقام پر پہنچے جس کی بلندی پر پرندے اڑ رہے تھے تو دیکھا کہ ایک نوجوان خاتون ایک بچے کو لیے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہو، انسان ہو یا جن ہو؟ جناب حاجرہ نے سارا واقعہ سنایا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اس پانی کا مالک کون ہے؟ کیا تم دونوں اس پانی کے مالک ہو یا کوئی آپ کے علاوہ بھی کوئی اس میں مالک ہے؟ جناب حاجرہ نے فرمایا نہیں، ہمارے علاوہ اور کوئی مالک نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے پانی کو چکھا تو وہ پانی بہت ہی مزیدار تھا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اجازت طلب کی کہ ہمیں اجازت دو کہ ہم بھی یہاں پر بسنا چاہتے ہیں۔ تو جناب حاجرہ نے اجازت دے دی اور اس کے بعد پھر وہ وہاں سے اس وقت چلے گئے اور اس کے بعد پھر دوبارہ واپس آ گئے۔ تو کہتے ہیں قبائل یمن سے جو قبیلے آئے تھے وہ دو تھے۔ پہلا بنی جرہم اور دوسرا قبیلہ جو تھا وہ قطورہ تھا۔ بنی جرہم کا سردار جو تھا وہ مساس ابن عمر اور دوسرے قبیلے کا جو سردار تھا وہ سمو ابن عامر تھا۔ مکہ کی ایک طرف بنی جرہم بیٹھ گئے یعنی آباد ہو گئے اور دوسری طرف قطورہ قبیلہ آباد ہو گیا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی لوگوں میں پلے بڑھے۔ تو جناب حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام غیر آباد وادی میں پلے بڑھے یعنی زندگی گزاری۔ 1 سال کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب 3 سال کی ہوئی اور جناب جبریل نے ان کے حالات سے جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگاہ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جوش ملاقات میں وہاں سے ان سے ملنے کا انہوں نے ارادہ کر لیا۔ لہذا انہوں نے جناب سارا سے تذکرہ کیا کہ میں مکہ معظمہ جانا چاہتا ہوں تاکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ سکوں، وہ کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جناب سارا نے کہا کہ آپ وہاں جائیں تو صحیح لیکن آپ سواری سے نہیں اترو گے۔ تو حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے وہ شرط منظور کر لی۔ چنانچہ 5 دن کی مسافت کے بعد دوپہر کو جناب مکہ معظمہ پہنچے۔ وہاں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ تو تفسیر زاہدی میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ بہت خوش ہو گئیں اور آپ کے استقبال کے لیے آگے بڑھیں اور بہت مسرت کا اظہار کیا، انہیں اپنے گھر لائیں۔ پھر درخواست کی کہ آپ اپنی سواری سے اتریں تاکہ آپ کا سر مبارک دھوؤں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے سارہ سے عہد کیا ہے کہ میں اپنی سواری سے نہ اتروں گا، لہذا میں اپنی عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر جناب ہاجرہ نے ایک جانب ایک پتھر لا کر رکھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر اپنا پاؤں ٹیک کر سر ایک طرف کر دیا۔ پھر انہوں نے دوسری جانب پتھر رکھا۔ اس طرح نصف نصف کر کے جناب کا سر دھویا گیا۔ جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا قدم مبارک رکھا تھا اس پر قدم کے نقش جو ہے وہ نمایاں ہو گئے تھے۔ تو ایک روایت کے مطابق وہی مقام جو تھا وہ مقام ابراہیم علیہ السلام قرار پایا، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ جبکہ دوسری روایت کے مطابق کہ جس پتھر کے اوپر کھڑ کے جناب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا تھا اس پر نقش ابھر آیا تھا اور وہی پتھر جو ہے وہ مقام ابراہیم کہلایا۔ واللہ عالم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب 5 سال کے ہوئے تو جناب سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب سارہ اپنے وطن شام و فلسطین کے درمیان زندگی گزار رہے تھے کہ خدا نے جناب سارہ کی تمنا کے مطابق ایسی صورت میں، جبکہ روایت یعقوبی میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت عمر جو تھی وہ 100 سال کی تھی اور جناب سارہ کی عمر 90 سال کی تھی، خدا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے انہیں بشارت دی کہ اللہ پاک انہیں ایک بیٹا عطا کرے گا۔ تو جناب سارہ جو تھی وہ حیران ہو گئیں، کہنے لگی کہ میں بھی بوڑھی ہوں، میرا خاوند بھی بوڑھا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس وقت جناب جبریل علیہ السلام نے بھونے ہوئے گوشت کی طرف اشارہ کیا تو وہ دوبارہ گوسالہ بن کر اپنی ماں کا دودھ پینے لگا۔ پھر ایک خشک درخت کی طرف اشارہ کیا تو اس خشک درخت جو تھا وہ سرسبز و شاداب ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ وہ اللہ جو بھنے ہوئے گوشت کو گوسالہ کی شکل دے سکتا ہے اور سوکھے درخت کو ہرا بھرا بنا سکتا ہے، تو وہ بوڑھے مرد اور عورت سے بھی بچہ پیدا کر سکتا ہے۔ تو متعدد روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل حضرت اسماعیل اور ہاجرہ کو دیکھنے آیا کرتے تھے۔ البتہ جب تیسری مرتبہ جناب ہاجرہ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو اس وقت جناب اسماعیل علیہ السلام کی عمر جو تھی وہ تقریباً 13 اور 14 سال کی تھی، اور اس وقت جناب
اسماعیل علیہ السلام کے پاس کافی جانور تھے، بھیڑ بکریاں تھیں، گوسفند تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو حکم ہوا کہ آپ کعبہ تعمیر کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق کعبہ کی بنیاد رکھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اور گارا دیتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام دیوار اٹھاتے تھے، جس کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی بنیاد کو بلند کیا۔ اس طرح کعبہ جو ہے وہ تعمیر ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا کہ ابو قبیس پہاڑ پر جائیں، وہاں پر آپ کو حجر اسود ملے گا، اسے اٹھا کر اسے نصب کر دیا جائے۔ اس وقت جس جگہ پر حجر اسود نصب ہے وہی نصب کیا گیا، اور پھر اس میں غربی اور شرقی دروازے بنائے گئے، یعنی ایک دروازہ مغرب کی طرف بنایا گیا اور ایک دروازہ مشرق کی طرف بنایا گیا۔ اور حضرت حاجرہ نے اپنی ابا کے پردے سے ان دروازوں کے پردے ڈال دیے، بنائے۔ اس کے بعد ایک روایت کی بنا پر ملائکہ کی مدد سے اور ایک روایت کی بنا پر مقام ابراہیم کے بلند ہونے کی وجہ سے، جو کہ 12 ہاتھ بلند ہو گیا تھا، تو انہوں نے یہ جو ایک روایت ہے کہ کعبہ طور، سینا، جودی اور ہرا کے پتھروں سے بنایا گیا تھا، جبکہ خانہ کعبہ تیار ہو گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اپنے لیے پانی مہیا کیا کرو، کیونکہ اس زمانے میں عرفات میں پانی نہ تھا، اس لیے اس دن کو یوم تربیہ کہتے ہیں۔ تو باروایت روزہ صفا تکمیل کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں شکر گزاری کی اور دعا اور تضرع کی اور درخواست کی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، خدایا تو دعا کا سننے والا ہے، میری اس محنت کو قبول فرما۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے بشارت دی کہ اللہ پاک نے آپ کی محنت کو قبول کر لیا ہے۔ پھر انہیں مناسک حج وغیرہ وحی کے ذریعے بتائے، تو آپ مشغول حج ہو گئے۔ حج سے فراغت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام شام کی طرف جانے لگے، اور ابھی روانہ بھی نہیں ہوئے تھے کہ خدا کی طرف سے حکم ہوا کہ اے ابراہیم، دنیا والوں کو کعبہ کی تعمیر کی خبر کر دو تاکہ یہ لوگ حج کے لیے آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ مالک، میری آواز تو بہت نحیف ہے، یہ کہاں تک جا سکے گی؟ حکم ہوا آواز آپ بلند کرو، پہنچانا میرا کام ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مقام پر آ کر اور کھڑے ہو کر پہلے یمن کی طرف منہ کر کے پھر مشرق کی طرف رخ کر کے آواز دی۔ آپ کی آواز پوری دنیا میں سنی گئی، ہر جگہ پہنچی اور سب نے سنی، یہاں تک کہ جو ارحام اور اسلاب میں لوگ جو تھے انہوں نے بھی سن لی۔ اس طرح سب نے لبیک اللہم لبیک کہہ کر جواب دیا۔